بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریری آرڈر پہنچایا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور اس پر پھر بری طرح پھنس گئے ہیں اسپیکر نے بیسیکلی یہ خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ توہین پارلیمنٹ کا خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں اب یہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گئے ہیں۔ دوسری جانب جو ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اس ریکارڈ پر بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور خواجہ آصف نے تو جو گالم گلوچ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنا بڑا بلنڈر ہے جو اب ان کا سامنے آنے جا رہا ہے، اور اب صرف شہباز شریف نہیں، یہ پوری پارلیمنٹ ہی باہر جائے گی جس طریقے سے انہوں نے غیر قانونی کام کرتے ہوئے، بھلے وہ قائمہ کمیٹی خزانہ کی ہو یا جو انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں، وہ کس طریقے سے کرتے رہے ہیں۔ 5 اجلاسوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس پر ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا، اور پہلی کارروائی پی ڈی ایم کے خلاف، پہلی توہین عدالت کی کارروائی بھی آج سے شروع کر دی گئی ہے، اور کل تک کے لیے ذاتی حیثیت میں سینئر ترین عہدیدار کو طلب کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج جو معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا، پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 درباریوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ایک عطا تارڑ اور ان کے ساتھ ملک احمد خان تھے۔ ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف جو گفتگو کی گئی ہے، وہ انتہائی حد تک امیز اور توہین امیز تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ اس اہم معاملے پر یہ 7 سینئر ترین ججز کا بینچ بنایا جائے۔ 7 سینئر ترین ججز، وہی جو بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج پاکستان بار کونسل کے نمائندے سے کی کہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ فل کورٹ کہتے کس کو ہیں، تو وہ فل کورٹ یہ ہے کہ جی 7 ہمارے جو جج ہیں ان کا فل بینچ بنایا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب چیف جسٹس کے اختیارات کا معاملہ ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کے خلاف قانون سازی ہے، تو چیف جسٹس کیسے اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اب چیف جسٹس نے تو 4 ماہ بعد چلے جانا ہے۔ اصل مسئلہ سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کی آزادی کا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آئین نے ان کو اختیارات دی ہیں اس کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی عمر عطا بندیال کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ کیوں چیف جسٹس اس کیس کو سننا مفادات کا تصادم ہے، اور کہا گیا کہ یہ وہ واحد کیس ہے جس میں ایسا قانون جو ابھی نافذ العمل نہیں ہوا تھا، قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا۔ یہ سب سوالات ہیں۔ اور پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 3 اور 4 تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔ ایک آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سنیں گے۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست پر، ضمانت کے فیصلے پر انہوں نے یہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2 رکنی بینچ بنا تھا، جو آنریبل جج ہیں سردار سرفراز ڈوگر صاحب، اور ان کے ساتھ اسجد جاوید گھرال صاحب تھے۔ گھرال صاحب ہیں گجرات سے۔ اس پر پھر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا، شہباز شریف جیل میں تھے، اور ایک جج صاحب نے اپنے پی این کے ذریعے کیس کی جو ضمانت کا فیصلہ اس کو اناؤنس کر دیا۔ جب یہی فیصلہ گیا دوسرے جج کے چیمبر میں، تو جج نے کہا بھی جب میں نے نہیں ضمانت دی، ایک جج کیسے ضمانت دے سکتا؟ اور پھر 3 دن یہ معاملہ لٹکا رہا، پتہ ہی نہیں تھا کہ فیصلہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر ایک 3 رکنی بینچ بنا تھا، ایک ریفری جج علی باقر نجفی صاحب کو ریفری جج بنایا گیا تھا، اور پھر شہباز شریف کی ضمانت ہوئی تھی۔ تو اسجد جاوید گھرال صاحب کے خلاف اس وقت سے یہ پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ آج ان کی درخواست ضمانت لگی تھی، پرویز الہی کی درخواست ضمانت لگی ہے اسجد جاوید گھرال صاحب کے پاس۔ تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس گھرال کی چودھری پرویز الہی سے قربت داری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست جسٹس اسجد جاوید گھرال کی عدالت میں لگانے سے بہتر تھا پرویز الہی کو ہی اعزازی جج لگا دیا جاتا، یا گھر جا کر سماعت کر کے ضمانت دے دیتے۔ عدالتوں کے اندر سے وہ مقدمات جن میں سے عمران خان اور ان کی پارٹی کو فوری طور پر ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے معاف، وہ عدالتوں پر حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بموں کے ساتھ پولیس پر حملہ کرے معاف، یا وہ عدت کے دوران نکاح کرے معاف۔ اب یہ اصل میں ان کے یہ حواس کھو بیٹھے ہیں، سمجھ ان کو آتی کچھ نہیں ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے 121 مقدمات کے خلاف جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، بہت ڈیٹیل سماعت ہے، وہ انشاءاللہ اس کا آنکھوں دیکھا حوال جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ الگ سے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 رکنی بینچ نے جو نگران حکومت تھی یا وفاقی حکومت تھی اس کو ایسا دھویا، اور عمران خان کو ایک بڑا مناسب حکم بھی ملا ہے اور مناسب ریلیف بھی ملا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے خلاف خواجہ آصف کی جانب سے
سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو بات کی گئی ہے، کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں کہ سپریم کورٹ کا احترام ہے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں جب کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ پہلے اپنے گھر کی پنچایت لگائے اور ہمیں مذاکرات کے مشورے اور ہدایات بعد میں دے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے، لیکن یہ نظام چلتا رہا اور ہم واپس عوام کے پاس جاتے رہے اور اپنا عہد نبھاتے رہے۔ بیچ میں وقفے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ عوام کے پاس جاتے رہے اور ابھی تک عوام کی خدمت جس قدر منتخب نمائندگان نے کی اس کی نسبت کسی ادارے نے بھی نہیں کی۔ اگر اس دن آپ کی خدمت وہ ادارہ نہ کرتا جس کو آج آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو آج آپ وزیر بن کے نہ کھڑے ہوتے۔ بہرحال کہتے ہیں بھلے وہ سیاست یا ووٹ کے لیے صحیح ہو، ہم وہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں اور ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پارلیمان کے سامنے والے ادارے نے ہم سے پروسیڈنگ مانگی ہیں کہ ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مانگی ہیں۔ ہماری کوئی راز نہیں ہوتی کیونکہ ہم یہاں جو بولتے ہیں براہ راست نشر ہوتا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن اس سپریم کورٹ میں 2 جج دستبردار ہوئے، جبکہ دوبارہ جو بینچ بنایا گیا انہی ججوں کو وہاں بٹھایا گیا، مطلب وہی بینچ جاری رکھا گیا۔ جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ 1998 میں ایک شخص نے اقتدار کے لیے آئین توڑا، 10 سال مسلط رہا اور وردی میں مکے لہراتے تھے، ان کو آئینی ترمیم کا بھی اختیار دیا گیا تھا، اور ہم قانون سازی کریں تو ہمیں قانون سازی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ خواجہ آصف کی جانب سے بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، خواجہ آصف کہتے ہیں اگر جنگ ہونی ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کو ڈائریکٹ دھمکی امیز جو گفتگو تھی ان کی جانب سے جاری رہی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا سپریم کورٹ سے حساب مانگا جائے۔ اچھا، ان میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کی نااہلی ہو رہی تھی تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کے پہنچے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ حساب مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہ کرے، جو ان کو اصل اندر سے تکلیف ہے وہ چاہتے ہیں جی کہ اسمبلی مدت اپنی پوری نہ کرے۔ اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اسمبلی کا ریکارڈ مانگنے پر ہمیں شدید تشویش ہے۔ اچھا، انتہائی جو ایک جیسے بندہ حواس باختہ ہو جائے، شدید غصے میں کھڑے تھے اور عدالت کی کارروائیوں اور ججوں کے اجلاس کا ریکارڈ مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے روک دیا قومی اسمبلی کو کہ کسی صورت ہم نے جو ہماری کارروائیوں کا، ہمارے اجلاسوں کی کارروائیاں ہیں اس کا ہم نے ریکارڈ نہیں دینا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کیسز کی اور اپنی اجلاسوں کی کارروائیوں کا ریکارڈ سپریم کورٹ سے مانگا جائے، اس حد تک یہ چلے گئے۔ جبکہ جو استحقاق کمیٹی ہے، جو پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی کمیٹی استحقاق کمیٹی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق لوٹے وہ چیئرمین ہے، ان کی جانب سے آج 15 آئٹمز تھے جن پر گفتگو ہوئی اور جن پر ڈسکشن ہوئی۔ اس میں 15واں تھا توہین پارلیمنٹ کا، جس کو ان کیمرہ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پتہ تھا کہ میڈیا کی طرف سے یہ معاملہ چلا جائے گا ججز تک، تو وہ ان کیمرہ کیا گیا۔ اس میں توہین پارلیمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اس ملک میں ہر شخص کی توہین ہو سکتی ہے، صرف عوام پاکستان کی کوئی توہین نہیں ہے اور عوام پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب پہلے توہین الیکشن کمیشن بھگتے ہیں، پھر توہین زرداری اور توہین بلاول بھگتی گئی، پھر اس کے بعد توہین الیکشن کمیشن تھا۔ اب جو توہین ہے وہ توہین ہے توہین پارلیمنٹ۔ اب توہین پارلیمنٹ کی جو کہا گیا کہ جی جو بل ہے توہین پارلیمنٹ کا بل وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کا توہین پارلیمنٹ کے بل پر مکمل اتفاق ہے، چند روز میں توہین پارلیمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ توہین پارلیمنٹ کا قانون کسی پر بھی شخص پر لاگو ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز پر بھی لاگو ہوگا۔ توہین پارلیمنٹ کا قانون تمام اداروں میں بیٹھی شخصیات پر لاگو ہوگا۔ وزارت قانون سے ابتدائی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم توہین عدالت کا قانون بنائیں گے۔ آج اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں، آئین پاکستان نے توہین صرف بتائی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی، کیونکہ الٹیمیٹ جس کو کہیں سے انصاف یا ریلیف نہیں ملنا اس نے عدالت جانا ہے۔ اگر عدالت کے فیصلوں کا بھی احترام نہیں کرنا تو توہین عدالت تو لگے گی۔ اب انہوں نے یہ نیا تماشا کھڑا کر دیا کہ ہم توہین پارلیمنٹ کا اچھا، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے قانون کی کیا حیثیت ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے آپ کے اٹھائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے ان کو ایک خط لکھا اور احکامات جاری کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا توہین پارلیمنٹ کا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو، اور کہا گیا تھا جی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو ایوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ میں مداخلت غیر ضروری ہے، اور سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ میں مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو۔ اس پر اسپیکر نے
ان سے طلب کر لیا ہے ریکارڈ۔ سپیکر نے کہا کہ آپ کا جو اجلاس تھا نا، جس اجلاس میں یہ ساری گفتگو ہوتی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، آپ اس کا سارا ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ جمع کروائیں۔ اس کے بعد اب اصل چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے، رجسٹرار آفس نے قومی اسمبلی کے 5 اجلاسوں کی کارروائی کا تحریری ریکارڈ بھی مانگا۔ اس کے علاوہ اسپیکر آفس سے قائمہ کمیٹی فنانس کے اجلاس کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ فائنانس کا کیوں؟ یہ جو توہین عدالت لگنے جا رہی ہے الیکشن والے معاملات پر، جو قائمہ کمیٹی برائے فائنانس ہے اس کے اجلاسوں کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے۔ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے آج تحریری طور پر اسپیکر کو آرڈر کیا ہے کہ وہ یہ ریکارڈ دے۔ اس کے علاوہ جو 6 اپریل، 10 اپریل، 17 اپریل، 26 اپریل اور 27 اپریل کے اجلاسوں کا بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ اچھا، یہ وہ نہیں ہے جو آج فیصلہ ہوا، یہ اس کے علاوہ ہے 5 قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا ریکارڈ اور جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے جو اجلاس ہوئے ہیں وہ ساری تفصیلات رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے۔ اور اب یہ جو راجہ پرویز اشرف تھا، یہ اب دوبارہ ان کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ ہم جی ہر صورت، ہم تو کیا بات ہے، ہم ہر صورت میں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹ ان کے گرد جو ان کی جو اصلیت ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے اور ان کے جو مہلت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ریکارڈ طلب کیا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، طارق سلیم شیخ صاحب نے ضمانت دی تھی، اس ضمانت کے باوجود اینٹی کرپشن نے ریڈ کیا اور ساری رات پرویز الہی کے گھر پر جو انہوں نے کارروائی کی اور جس طریقے سے دروازے توڑے، اس پر توہین عدالت کی درخواست پر یہ پی ڈی ایم کے جو آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہے یا جتنے بھی اینٹی کرپشن میں افسران، اس وقت عثمان بزدار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی پوری پاکستان تحریک انصاف کے ہر جو امیدوار یا ٹکٹ ہولڈر ہے تمام کو کے خلاف کارروائی وہ صرف جو ان کی جانب سے اینٹی کرپشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن وقاص حسن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے، جس پر اب انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور طارق سلیم شیخ صاحب کے حوالے سے بھی توہین امیز باتیں کی گئی ہیں۔ پرویز الہی کے گھر چھاپے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے، اور یہ پہلی کارروائی ہے پی ڈی ایم عہدیداروں کے خلاف توہین عدالت کی، اور یہ معاملہ باغے چلے گا۔ اب یہ شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو جب عمران خان کے کیس کا بتاؤں گا تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن وقاص حسن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں، یہ توہین عدالت کی کارروائی تب شروع ہوتی ہے جب توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جائے۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور 24 گھنٹوں میں طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔